बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 2 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से। मशरिक़ वुस्ता से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूँगा। दोनों पार्टियाँ, दोनों कंट्रीज़ अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। ख़बरों के मुताबिक ये मुज़ाकरात इसी हफ़्ते यानी कि आज पीर है तो इसी हफ्ते आने वाले 1-2 दिन में ये मुज़ाकरात की पहली बैठक जो है वो लग जानी है। किस कंट्री के अंदर कौन सालस है वो भी आपको बताऊंगा। किन नुकात पर ये मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो किन नुकात पर होने वाला है, यानी कि किन किन नुकात पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल सिटीज़ के अलावा किन किन नुकात पर बात होगी इन मुज़ाकरात के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके जहनों में भी है कि क्या इस मरतबा ये जो मुज़ाकरात हैं जिनका आगाज़ खबरों के मुताबिक होने वाला है, तो इस मरतबा कितना संजीदा नज़र आ रहा है, स्पेशली अमेरिका कितना संजीदा नज़र आ रहा है। आपको मालूम है कि पहले भी जो 12 रोज़ की जंग हुई, जो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, फिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए, तो तब भी मुज़ाकरात चल रहे थे। कोई चौथी पाँचवीं जो मीटिंग है वो स्केजुअल हुई थी, उसके बाद अमेरिका की जानिब से हमले कर दिए गए थे। पहले ओमान के अंदर हो रहे थे मुज़ाकरात, लेकिन इस मरतबा ओमान जो है वो वेन्यू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक खबर जिस पर हम बात कर रहे थे, दूसरे चैनल पर बात कर रहे थे इकरामुल्लाह साहब के साथ, जो है वो इस खबर पर आपका रद्द अमल भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। खबर ये थी कि सऊदी वज़ीर दिफा जो गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के विज़िट पर थे, KBS खालिद बिन सलमान, ये मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की थी। पीट हेग्सेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनसे इन्होंने बंद कमरों के अंदर मुलाकात की थी और उन बंद कमरों से खबर ये बाहर आई थी, एक्सियस ने रिपोर्ट किया था कि जी सऊदी वज़ीर दिफा ने अमेरिकी ऑफिशियल्स को ये कहा कि अब अगर आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो ईरान जो है वो चौड़ा हो जाएगा, ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा जुर्रत आ जाएगी, तो आपको ईरान के ऊपर अब हमला करना चाहिए। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज़्यादा धमकियां ईरान को दे दी हैं, यानी कि सऊदी अरब ने इस खबर के मुताबिक अमेरिका को ये कायल करने की कोशिश की थी कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था एयरफोर्स 1 पर, इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक खातून सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या KBS ने आपको इस तरह की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब ये दिया था कि हाँ, कुछ कंट्रीज ये समझते हैं कि अगर मैं अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करूंगा तो ईरान जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुछ कंट्रीज ऐसा नहीं समझते। अब सऊदी अरेबिया की जानिब से ये बयान सामने आया है, ये मैं आपको विंडो के अंदर दिखा रहा हूँ। सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि सऊदी अरेबिया अमेरिका ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत करता है। और इस तरह की खबरों की सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ना सऊदी वज़ीर दिफा को लेकर, तो इनकी सऊदी अरेबिया ने तरदीद की है। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम तो अमेरिका ईरान टेंशन्स की पुरअमन जो हल है उसकी हम हिमायत करते हैं। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि आपको मालूम है कि कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इवन के रशिया और दीगर कंट्रीज़ भी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो इस तनाज़े, इन टेंशन्स के पुरअमन हल के लिए न सिर्फ हिमायत कर रहे हैं बल्कि कोशिशें भी कर रहे हैं। जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी, इनकी मुलाकात हुई। ईरान के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं जो गुज़िश्ता दिनों मॉस्को के अंदर मौजूद थे, पुतिन से भी इन्होंने मुलाकात की। अली लारीजानी, इनसे मुलाकात की कतरी प्राइम मिनिस्टर ने। और इस मुलाकात के बाद भी यही खबर जो है वो ईरान की जानिब से सामने आई कि जी मुज़ाकरात को लेकर जो कोशिशें हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। अब एक्सियस ये रिपोर्ट कर रहा है और अमरीकी जो इसराइली मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी अमरीका ने ईरान को एग्रीमेंट जाहिर किया है। एक्सियस तो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि US टेल्स ईरान इट इज़ रेडी टू मीट एंड नेगोशिएट अ डील, यानी कि अमरीका ईरान के साथ मुलाकात करने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए, एक डील को नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है। और इस खबर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो इसी हफ्ते, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई, कोई टाइम नहीं बताया गया। बहरहाल ये ज़रूर कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि इसी हफ्ते
ترکیہ کے اندر، انقرہ کے اندر یہ مذاکرات جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے۔ ترکیہ بھی کوششیں کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ گزشتہ دنوں ترکیہ کے اندر بھی موجود تھے، اور اب یہ خبریں ہیں کہ ترکیہ کے اندر یہ جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ترکیہ کے اندر ہی ہوگا۔ اچھا، کن نکات پر بات ہوگی؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کن نکات کو ڈسکس کیا جائے گا؟ تو ایران کے فورن منسٹر جو عباس اراغچی ہیں ان سے سوال پوچھا گیا، یہ سی این این کو انٹرویو دے رہے تھے عباس اراغچی، تو ان سے صحافی کی جانب سے، اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر مذاکرات سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ ہے، کیا اس مطالبے کو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی بات کی ہے کہ نو نیوکلیئر ایران ہمیں چاہیے، کہ وہ ایران جس کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں وہ نہ ہوں، تو پھر ان مذاکرات کے لیے تو ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ لیکن جب اینکر نے سوال پوچھا کہ جہاں تک آپ کے میزائل سٹیز کا تعلق ہے یا آپ کی جو سپورٹ ہے، جو مزاحمت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو لے کر جو مطالبات ہیں امریکہ کے، تو کیا اگر امریکہ اس جانب آیا تو کیا آپ اس پر بھی مذاکرات کریں گے؟ تو عباس اراغچی نے کیا جواب دیا اس انٹرویو کے دوران، یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ President Trump said no nuclear weapons, and we fully agree with that. And we can negotiate on our nuclear program to ensure that there is no nuclear weapons, to ensure that it is peaceful and would remain peaceful forever. That could be a very good deal. Of course, in return, we expect sanction lifting. So that deal is possible. Let's do not talk about impossible things. Let's focus on something which is possible and do not lose the opportunity. گفتگو آپ نے سن لی ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی، جنہوں نے اینکر کے سوال پر جواب دیا کہ ایران مذاکرات کے لیے تو بالکل تیار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی تھی کہ بھئی وہ ایران ہمیں چاہیے جس کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو، تو ان مذاکرات کے لیے تو ہم تیار ہیں، لیکن امپاسبل چیزوں کو عباس اراغچی نے کہا کہ نہ چھیڑا جائے۔ یعنی کہ ایران کی پوزیشن وہی ہے کہ جی جو انریچمنٹ ہے اس پر بات کی جائے، سویلین پرپزز کے لیے ایران اپنا جوہری پروگرام جاری رکھ سکے، اس پر بات کی جائے، لیکن ایران کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، یعنی کہ ایران کی جو میزائل سٹیز ہیں، جو ایران کے بیلسٹک میزائل ہیں، یا پھر ایران کی جو مزاحمت کو سپورٹ ہے، اس کو تو خیر ایران ڈینائی کرتا ہے۔ تو ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ جی صرف نیوکلیئر نیگوشیشنز ہونی چاہیے اور انریچمنٹ پر بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ایران کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق بھی سیریسلی نیگوشیٹ امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ میٹنگ تو اس ہفتے سٹارٹ ہوگی سو ہوگی، لیکن ابھی بھی بیک ڈور، بیک چینل، چاہے رشیا کا چینل ہو یا پھر یو اے ای کا چینل ہو، مصر کا چینل ہو، قطر کا چینل ہو، تو ان کی بات چیت تو چل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں ایران جو ہے وہ سیریسلی امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ ایون کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خبر تو یہ بھی سامنے آئی کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ جی کوئی ڈرلز ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پر ڈرلز کی جانی تھی۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے لائیو فائر ڈرلز جو ہیں یہ خبریں سامنے آئی تھی، لیکن ایران کے آفیشلز نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے، اور ایران کے آفیشلز نے کہا کہ ہم کوئی لائیو فائر ڈرلز جو ہیں وہ ایران نہیں کر رہا۔ آبنائے ہرمز کے اطراف جو ہے وہ ایران کی جانب سے کوئی ڈرلز نہیں کی جا رہی۔ اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ سے یہ مطالبہ ایران کی جانب سے کیا جائے گا کہ جی یہ جو پریشر ہے، یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر پریشر ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جنگی جہاز ہیں، ان کو پہلے امریکہ ہٹائے، اور سیریسلی اگر نیگوشیٹ کرنا ہے تو پھر انقرہ کے اندر ایران کی جانب سے امریکہ کو کہا جائے گا کہ نیگوشیٹ کرے، اور انڈر پریشر ایران جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کرے گا امریکہ کے ساتھ۔ ایون کہ یہ عباس اراغچی نے بھی کہا کہ امریکہ 2 مرتبہ، ایک 2015 کی جو جے سی پی او اے کی ڈیل ہے، پھر دوسری مرتبہ جب 12 روز کی جنگ ہوئی تھی تو عمان کی ثالثی میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو امریکہ پر اب ایران جو ہے وہ یوں ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ تو پہلے امریکہ کو اپنا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا پڑے گا، کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر ہٹانے کا مطالبہ ایران کی جانب سے کیا جائے، اور پھر یہ جو بیٹھک ہے انقرہ کے اندر، پھر یہ جو نیگوشیشنز ہیں
اب وہ سٹارٹ ہوں برابری کی بنیاد پر اور پریشر کے بغیر یہ نیگوشیشن سٹارٹ ہوں. ادروائز جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ سنجیدہ نہ ہوا یا پھر ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے، تو پھر پورے ریجن کے اندر، پورے خطے کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ پھیل جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے سوال پوچھا اسی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی ایران کے سپریم لیڈر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے خطے کے اندر جنگ پھیل جائے گی اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر کیا جواب دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیگوشیشنز کو بھی کنفرم کر دیا، لیکن انڈر پریشر، وداؤٹ پریشر، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ نیگوشیشنز جو ہے وہ آگے نہیں لے جانا چاہتے. گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you a response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر تو یہی بات کریں گے، لیکن امید ہے کہ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر درست بات کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ انڈر پریشر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ مذاکرات ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک جو دونوں سائڈ سے جو موقف سامنے آ رہا ہے، چاہے ایران ہو یا پھر امریکہ ہو، تو لگتا یہی ہے کہ ان مذاکرات کا نقطہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایران کے نیوکلیئر سائٹس، ایران کے جوہری پروگرام، اس میں ایران کے جو میزائل پروگرام ہے یا پھر ایران کی جو مزاحمت کا گروپ ہے یا اس کو لے کر جو ایران کی سپورٹ ہے، اس پر ابھی تک جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان اس طرح کے سامنے نہیں آیا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی نو نیوکلیئر، اور ایران جو یہ نو نیوکلیئر والی بات ہے اس پر تو ایران نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کی کچھ شرائط ہیں کہ سینکشنز ہٹائے گا امریکہ، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا جائے کہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بھی امریکہ کو ہٹانا پڑے گا اگر سیریسلی امریکہ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کی کابینہ کا اجلاس انہوں نے طلب کیا تھا، اور یہ اجلاس تب طلب کیا گیا جب ان کے آفیشیلز جو ہیں وہ واپس لوٹے ہیں. اس کا جو موساد کا چیف ہے وہ بھی گیا ہوا تھا، اس کا جو آئی ڈی ایف کا قابض فوجوں کا چیف ہے وہ بھی گیا ہوا تھا امریکہ. اس نے پیٹ ہیگزٹ سے ملاقات کی ہے اور قائل کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل نے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے اوپر اعتماد نہ کرو، لیکن اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی آفیشلز کو یہ کہا کہ پہلے میں کوشش کروں گا کہ پیس تھرو اسٹرینتھ کے تھرو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر اپنے مطالبات جو ہیں وہ میں ایران سے منوا لوں، اور اگر ایران میرے مطالبات نہیں مانتا، زیرو انریچمنٹ پر، نو نیوکلیئر پر ایران نہیں آتا، تو پھر حملے کا آپشن بھی ابھی بھی امریکہ کی ٹیبل کے اوپر ہے. اور اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ اس آپشن کو امریکہ کی جانب سے چوز کر لیا جائے. اور جس طرح کی میں نے آپ کو بتا دیا، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی خبریں ہیں، اور جس طرح سے عباس عراقچی نے کہا، بالکل درست کہا کہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ایران کو اس طرح سے نیگوشیشنز کی ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک امریکہ یہ جو پریشر ہے، یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کو نہیں ہٹا لیتا، تب تک ایران کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہیے. ورنہ وہی ایپیسوڈ رپیٹ ہونی ہے کہ مذاکرات کے دوران اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ پھر گیا یا پھر دماغ ہل گیا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ موقع کی تلاش کرے گا، اور یہ جو اس کا ایئر کرافٹ کیریئر، یہ جو اس نے اتنی زیادہ ملٹری یہاں پر ڈپلائمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، تو پھر اس کی جانب سے کوئی بہانہ لے کر جنگ بھی چھیڑی جا سکتی ہے ایران کے خلاف. اور اگر امریکہ نیگوشیشنز کو لے کر سنجیدہ ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ورڈز اور اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اس مرتبہ میں مذاکرات کو لے کر سنجیدہ ہوں، اور میں مذاکرات کے دوران کوئی حملہ نہیں کروں گا ایران کے اوپر. خیر، میں نظر رکھوں گا ان معاملات پر، ایران اور امریکہ کی انٹینشنز پر، اور مذاکرات کی اس بیٹھک پر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.